اب مال ہوتا ہے حلال، جو بندہ حلال طریقے سے کماتا ہے اس کا مال ہوتا ہے حلال، لیکن چور جو ہے وہ حلال مال کو بھی چرانے سے باز نہیں آتا۔ عقیدہ تو اپنی جگہ پہ حق اور سچ تھا اور ہے، اور قیامت کی دیواروں تک رہے گا۔ کچھ لوگوں نے اس عقیدے میں بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، وہ اس طرح کہ سادہ لوگوں کو، عام مسلمانوں کو، بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ فلاں شخص جو ہے یہ وہی عیسیٰ ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا، اور اس کو دنیا سے مرے ہوئے بھی اب 100 سال ہو گیا، 102 سال ہو گیا۔ اس بات کی طرف بھی آپ نے توجہ مبذول رکھنی ہے۔ جن لوگوں کو ہم مرزئی کہتے ہیں یا قادیانی کہا جاتا ہے یا احمدی وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ لوگ جن کو ہم قادیانی یا مرزئی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا ان کا جو اس اپنے لیڈر کے متعلق، اپنے لیڈر کے متعلق ان کا جو عقیدہ ہے، ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے معاذ اللہ کہ جس کا وعدہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں وہی عیسیٰ ہوں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، کوئی چھوٹے موٹے فرق نہیں ہوتے۔ میں نے گزشتہ دنوں کسی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ 4 دیواری کو یا قالینوں کو یا عمارت کو مسجد نہیں کہا جاتا، مسجد کی شرائط اور ہیں۔ یہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ معاذ اللہ وہی عیسیٰ تھا جس کا حضور نے وعدہ کیا، اور ہم ان لوگوں کو بھی اگر کل کو وہ ہماری اس بات کو سنیں تو ہم ان کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ بھولے لوگوں، سادے لوگوں، ایسے نہ بن جاؤ۔ اگر کسی بھی بات میں کنفیوژن ہو جائے تو اللہ کا قرآن کھلا پڑا ہے، حضور کے فرمان کھلے پڑے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے، اپنا اللہ پاک کا فرمان ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فرمایا ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے۔ 1400 سال پہلے کا اللہ پاک کا فرمان ہے۔ ہدایت اور گمراہی اکٹھے نہیں ہیں، ان کا سیم وے نہیں ہے، یہ ایک روڈ پہ نہیں سفر کر سکتے۔ فرمایا ہدایت جدا ہو چکی ہے، گمراہی جدا ہو چکی ہے، دونوں کے الگ الگ راستے ہیں۔ پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہے، اگر ہو تو اس کی بدقسمتی ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو، اب دیکھیں اس بندے کے دعوے اور ان لوگوں کا ماننا، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مرزائی، آپ کو پتہ کس لیے کہلاتے ہیں؟ کہ وہ شخص جو تھا وہ مغل خاندان سے تھا۔ کس فیملی سے تھا بولیے؟ اس کے باپ کا نام ہے غلام مرتضیٰ مغل۔ کیا نام ہے؟ غلام مرتضیٰ مغل اس کے باپ کا نام ہے۔ مغل فیملی سے تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو مرزا لکھتا تھا۔ وہ چونکہ ذات کا مرزا تھا اس لیے یہ مرزائی کہلاتے ہیں۔ آپ کو بات یاد رہے گی یا بھول جائیں گی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی؟ اکثر ان کے حملے ماؤں بہنوں بیٹیوں پر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نیک بندیاں ہیں، ان کو جہاں سے ٹیلی فون آ جائے وہاں پہ جانا اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں۔ وہ لو جی یہ تو محلے داری ہوئی نا، لو جی یہ تو رشتہ داری ہوئی، چھوڑ دیں، نہ کوئی محلے دار میری اور آپ کی قبر میں جانے والا ہے، یاد رکھیں اس بات کو، نہ کوئی رشتہ دار میری اور آپ کی قبر میں اترے گا۔ رشتہ دار کیا اتریں گے؟ آج تک کسی کی سگی اولاد نہیں کسی کی قبر میں اتری یار۔ مرزائی اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس کی ذات مرزا ہے۔ قادیانی اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ جس گاؤں میں پیدا ہوا اس گاؤں کا نام قادیان ہے، انڈیا کے اندر ضلع گرداسپور ہے، اور اس کا ایک گاؤں تھا جس کا نام کیا تھا؟ قادیان۔ اچھا، اور احمدی اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس کا نام غلام احمد تھا، اس کا نام غلام احمد تھا، اس لیے اس کو ماننے والے احمدی یا قادیانی یا مرزائی کہلاتے ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے، ماننے والوں کی عقل ایسی سو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو واضح فرما رہا ہے، اور ہم پچھلے 2 جو لیکچرز تھے ان میں تفصیل سے بیان کر چکے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اچھا، دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ دیکھو اور ماننے والوں کی عقل دیکھ لو۔ اس کے باپ کا نام ہے غلام مرتضیٰ مغل۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہمارا جو عیسیٰ تھا اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب جس کا حقا سچا باپ بھی ہے وہ بھی عیسیٰ بننے پہ تلا ہوا ہے۔ یہ کتنا دور کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔
اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہوں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام ہے سیدہ مریم۔ کیا نام ہے؟ بولیے بولیے نا، کیا نام؟ سیدہ مریم۔ اور مرزا غلام احمد جو ہے اس کی ماں کا نام ہے چراغ بی بی۔ کیا نام ہے؟ چراغ بی بی۔ یونی کی کتابوں میں ساری دنیا کو پتا ہے، اور اس کے عرف میں کہتے تھے تب مائک سٹی۔ یہ نبیوں ولیوں کی ماں کیسے نام ہوتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ اچھا، ماں کا نام چراغ بی بی، باپ کا نام غلام مرتضیٰ، اور وہ عیسیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی طرف بھیجا اور جس کا حضور نے وعدہ فرما لیا، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے خود اشارے عطا فرمائے، وہ عیسیٰ جو قیامت کے قریب نازل ہوں گے وہ بغیر باپ کے ہیں، بغیر باپ کے۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ مریم علیہ السلام۔ اتنی موٹی اور اتنی عام فہم بات بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ جہنم کا ایندھن خود ہی بنے گا، اس سے زیادہ ہم سمجھا نہیں سکتے کسی کو۔ اور یہ آپ لوگوں کے اوپر شرعی طور پر پلکت ہو جاتی ہے، سننے کے بعد اگلے کو ہمدردی سے جا کے سمجھانا، گالی دے کر سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ہمدردی کے ساتھ اس کو بٹھا کے اس کو عقل کو جھنجھوڑو، یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو کہ خدا تعالیٰ نے جو عیسیٰ بھیجا تھا وہ تو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا اور کی طرف سے تھے وہ تو ان کی والدہ محترمہ کا نام تو سیدہ مریم تھا۔ ایک شخص جس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے، جس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہے، اور پھر وہ پیدا ہوا ہے۔ امت مسلمہ کا عقیدہ اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو دو لفظ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، قطعاً 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 امت مسلمہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے جائیں گے۔ یاد رکھ لیں اس بات۔ جتنی بھی احادیث آپ ان کو پڑھ لیں ان میں نازلہ ینزل یہی الفاظ ہیں حضور کے۔ ہمارا قطعاً ایسا کوئی عقیدہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے جائیں گے۔ امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل کیے جائیں گے۔ اتنا موٹا فرق بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، جو بندہ کسی ماں کی شکم میں پھر پیدا ہوا ہے وہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے اور ماننے والے ماننا شروع کر دیں، اور زبردستی دوسروں کو منوانا بھی چاہیں علیحدہ کر کر کے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، وہ آ کے کہتا ہے شاہ صاحب مجھے ایک ملا ہے، مرزئی ہے، وہ سلام دعا میری اس کے ساتھ ہو گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے تمہارے گھر آنا ہے اور تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، پر ایک شرط ہے۔ یہ شرط بڑی دلچسپ ہے۔ میں جی شرط اس کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ جتنی تمہاری مساجد ہے نا، یہ اوسلو کی بات ہے، جتنی بھی تمہاری مساجد ہے نا یہ اہل سنت کی اوسلو کے اندر، ان کے کسی امام کو نہیں تم نے بتانا کہ میں نے تمہارے گھر آنا ہے، اس شرط کے ساتھ آنا ہے۔ اچھا یہ دیکھو بھائی، شرط ایسی ہے بھائی، اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو نہیں بتانا وہ کی میڈیسن نہ دے دے، کہیں ہم بھی ٹھیک نہ ہو جائیں، یعنی کسی جاننے والے کو بلانا بھی نہیں۔ پھر میری بات سنیے، یہ ڈھکوسلے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ۔ ہمارا عقیدہ جو آپ احباب میں اس بات کو سمجھ لیں، امت مسلمہ کا جو عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پیدا، بولیے نا دوبارہ پیدا، جو بھی شخص ماں کے شکم سے اس دنیا سے باہر آیا ہے وہ قیامت تک دعوے کرتا رہے میں عیسیٰ ہوں، لیکن ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا تو یہ فرمان ہی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل کیے جائیں گے، اور اسی آلدر میں زمین پر اتریں گے جس آلدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین سے اٹھا لیا، کسی کے گھر پیدا نہیں ہوں گے۔ میں حدیث پاک آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ اس بات کو آپ سمجھ جائیں، اور اس کے بعد آپ مزید جو ہے وہ یہ حدیث پاک جو ہے یہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حضور نے ارشاد فرما دیا، میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے، یہ الفاظ ہیں حضور کے، عیسیٰ ابن مریم کو کیا کریں گے؟ اللہ پاک بھیجیں گے، نازل فرمائیں گے، حدیث پاک کے لفظ ہیں۔ جب بھیجیں گے تو وہ کہاں آئیں گے؟ اب اتنے واضح اشارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق شہر کے اندر، کس شہر کے اندر؟ دمشق شہر کے اندر، جو اس وقت سیریا کے اندر ہے، شام کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق شہر کی مشرق والی سائڈ پہ۔ اب اتنا واضح اشارہ ہے، اللہ پاک نے حضور کو کیسا علم عطا فرمایا ہے۔ حضور کی امت کو سبحان اللہ تو کہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے حضور کو کیسا علم پاک، کیسا علم غیب دیا۔